السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، ان تینوں سورتوں کو مکمل کیا، اور پھر سورہ صافات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ یہ سورہ سبا ہے۔ سبا ایک ملک کا نام تھا جسے آج ہم یمن کہتے ہیں۔ کئی ہزاروں سال پہلے اس علاقے کا نام، یمن کا نام سبا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ نعمتیں اس علاقے کو دی تھیں کہ بہت ہی زیادہ خوشحال یہ علاقہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے تعلق سے، سبا کے تعلق سے، اس سورت کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ السبا رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق جو ہے باتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جو ناشکری لوگ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا جو کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو تکبر اور سرداروں کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ سب باتیں اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں۔ تو اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، کہ قیامت ہم تک نہیں آئے گی، یہ بات یہ لوگ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ اگر قیامت نہیں آئے گی دنیا کے اندر، تو دنیا میں یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کا پھر مقصد کیا ہے؟ کہ کوئی انسان ہے دنیا میں بہت اچھے اعمال کرتا ہے، بہت ہی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، انصاف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ پھر جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ تو بدلہ ملنا چاہیے، کچھ تو اس نے جو کچھ بھی اچھے اعمال کیے ہیں کچھ تو اسے انعام ملنا چاہیے۔ اور جو لوگ دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے رہے، اللہ کا بھی حقوق ادا نہیں کیے اور بندوں کا بھی حقوق ادا نہیں کیے، دونوں پر ظلم کیے، اللہ پر بھی ظلم کیے شرک کرتے ہوئے، اور بندوں پر بھی دنیا میں ظلم کرتے ہوئے ناحق لوگوں کا مال کھاتے رہے، پریشان کرتے رہے، تو یہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، کیا پھر انہیں کچھ بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا انہیں کچھ سزا نہیں ملنی چاہیے؟ تو پھر اگر کسی کو کچھ بدلہ ملنا ہی نہیں ہے تو یہ دنیا گویا کہ بیکار کی زندگی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان لوگوں کو بہترین بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ اولئک لہم مغفرہ ورزق کریم، اور ان لوگوں کے لیے رب العالمین کی جانب سے مغفرت ہوگی اور ان کے لیے اللہ رب العالمین باعزت رزق عطا کرے گا، یہ اللہ نے بتایا۔ اور دنیا میں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور دنیا میں جو لوگ بہت ہی زیادہ ظلم کرتے رہے، برائی کے کاموں میں آگے بڑھ کر گناہ کے کام کرتے تھے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت ہی دردناک عذاب ملے گا، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ چنانچہ قیامت کا قائم ہونا کوئی بیکار کی چیز نہیں ہے جسے یہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اچھے اور برے لوگوں کو بدلہ دیا جائے، اس لیے قیامت قائم ہوگی، یقیناً قائم ہوگی، یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بتایا۔ انسان کی مثال ایک زمین کی جیسی ہے۔ زمین، اگر کوئی زمین اچھی ہے، اچھی زمین پر پانی دیں گے تو اس زمین سے پھل نکلیں گے، پھول نکلیں گے، اچھے خوشبودار جو ہے پودے نکلیں گے۔ اگر کوئی زمین بہت ہی بری زمین ہے، اس زمین پر پانی دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں سے کانٹے دار درخت، بدبودار پھل، کڑوے پھل، اس طرح کی جو چیزیں نکلیں گی۔ تو اسی طرح سے انسان کی بھی صورتحال ہے کہ انسان کو اگر اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا ہے
تو پھر وہ اگر اچھا انسان ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. اگر اللہ رب العالمین برے انسان کو اگر مال دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرے گا. یہ جو ہے یہاں پر مثال دی گئی ہے. چنانچہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بعض جو شکر گزار بندے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. پچھلی صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں دی تھی اور یہ دونوں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ان کو جو نعمتیں ملی ان نعمتوں پر یہ اتراتے تھے, فخر کرتے تھے, ایسا نہیں تھے. اور ایسی نعمتیں انہیں ملی تھی جس کا اللہ رب العالمین یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دی تھی کہ اللہ نے پہاڑوں اور جو پرندے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ داؤد کے ساتھ جو داؤد تسبیح کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی جو ہے تسبیح کریں. جب داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی بڑی پیاری آواز تھی. جب داؤد علیہ السلام جو ہے زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی پرندے بھی جو ہے آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اس کی تلاوت کرتے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین نے نعمت دی تھی. اور ایک نعمت یہ دی تھی کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بہت ہی نرم کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. اور داؤد علیہ السلام اس لوہے کو اپنے ہاتھ سے آرام سے جس طرح چاہے موڑ سکتے تھے. جیسے اگر کوئی آدمی مٹی کیچڑ بنا کر کے اس سے کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے, بچے کھلونے بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں, تو اس طرح سے داؤد علیہ السلام بڑے آرام سے کوئی بھی چیز جو ہے لوہے سے بنا لے سکتے تھے. اور داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہ وغیرہ بنا کر کے لوہے کی چیزیں اس کی تجارت کرتے تھے اور اسی سے جو ہے جو بھی چیز جو کمانا تھے کماتے تھے. جبکہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے جو ہے کماتے تھے اور کھاتے تھے. ایسا نہیں کہ رعایا کا مال آیا, رعایا کا مال کھا لیے, لوگوں کا مال کھا لیے ایسے رہ گئے, ایسی بات نہیں. اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور کھاتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی کام حقیر نہیں ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی ہنر ہو. آدمی محنت کر کے جو کماتا اور کھاتا ہے حلال رزق, وہ جو ہے انسان کے لیے پاکیزہ ہے. انسان کبھی کسی بھی کام کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. اگر وہ کام حلال ہے, چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو, شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ محنت کر کے کمائیں اور کھائیں اگر وہ حلال ہے. انسان کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کے کام کو حقیر نہ سمجھیں. کسی کا کام اونچا ہوتا ہے اور کسی کی صنعت یا کسی کا ہنر جو ہے تھوڑا سا کم ہوتا ہے, لیکن ہنر ہوتا ہے, ٹیلنٹ ہوتا ہے. انسان کو کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. انبیاء کے اندر بھی انبیاء مختلف قسم کے جو ان کے کام تھے, ان مختلف قسم کے ہنر ان کے پاس تھی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جیسا بتایا داؤد علیہ السلام ایک لوہے کا کام کرتے تھے, لوہے کی چیزیں بناتے تھے اور تجارت کرتے تھے, اس کی فروخت کرتے تھے. چنانچہ یہاں پر بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے. بنیادی طور پر یہ کہ آدمی محنت کرے, کوشش کرے, اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے, چاہے وہ کوئی بھی ہنر ہو. اور پھر بات بتائے گی دوسری بات وہ یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ کسی کے کام کو حقیر نہ سمجھے, دوسروں کے کام کو بھی حقیر نہ سمجھے, اپنے کام کو بھی حقیر نہ سمجھے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ نے ہر ایک کو ایک صلاحیت دی ہے. ضرور ہر انسان کے پاس ایک صلاحیت ہوتی ہے, ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, آدمی اس کا استعمال کرے. یہ جو ہے یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بھی کچھ نعمتیں دی. ایک نعمت یہ دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے جس طرف جانا چاہتے جا سکتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو ہوا, آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہوا لے کے جاتی تھی. ادھر جانا چاہتے ادھر جاتے, ادھر جانا چاہتے ادھر چلے جاتے. یہ اللہ رب العالمین نے نعمت دی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک تانبے کا چشمہ دے دیا تھا جس سے جو ہے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جنوں کی حکومت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. یہ جو نعمتیں ہیں کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ہوا کو جو ہے حکم دینا کہ ہوا ادھر لے کر چلے جائے, جنات کو اپنے کنٹرول میں دینا, یا پھر لوہے کو جو ہے نرم کرنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ان کے اندر ذرا برابر بھی بڑاپن نہیں تھا کہ میں بہت بڑا ہوں, میرے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہیں. بلکہ اس کے باوجود یہ لوگ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ سب کچھ تیری ہی جانب سے ہے, جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ تیری جانب سے ہے. یہ بات جو ہے انبیاء کرام اپنی زبان سے کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ,
لیکن بہت سارے ایسے بندے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کی ناشکری اختیار کرتے ہیں. بہت ہی کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ فرمایا. دراصل اس زمانے میں بلکہ بعد کے زمانے میں بھی اور آج بھی بعض لوگوں کے پاس یہ تصور ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے. تو غیب کا علم ہوتا ہے، یہ بات ان لوگوں کے پاس یہ تصور تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ جنات سے کہا کہ آپ لوگ فلاں کام کرو. جنات کام کر رہے تھے، یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی موت آ گئی اور سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے اور موت ہو گئی. جنات سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جنات کام کر رہے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی تھی. تو آہستہ آہستہ دیمک آپ کی لکڑی کو کھا گئی اور سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے. جب آپ نیچے گر گئے تب جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی. تو یہ بات سب کے سامنے کھل کر واضح ہو گئی کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، ورنہ وہ جان لیتے تبھی کہ جب سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی، لیکن انہیں علم نہیں تھا اس لیے وہ جان نہیں پائے. اللہ رب العالمین نے اس بات کا یہاں پر تذکرہ فرمایا. چنانچہ اس بات پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، جنات وغیرہ ہوں، کچھ بھی ہوں، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم دنیا کے اندر نہیں دیا گیا. رہی بات انبیاء کرام کی، جو انبیاء کرام مستقبل کے بارے میں، فیوچر سے متعلق جو باتیں بتاتے تھے، یہ وحی کے ذریعے تھا. بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب تھے، غیب کا علم رکھتے تھے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ جو کچھ بھی آپ بتاتے تھے وہ وحی کے ذریعے بتاتے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جیسا کہ تذکرہ کیا گیا، اس صورت میں قوم سبا کا تذکرہ کیا گیا. قوم سبا یمن کا جو علاقہ اس زمانے میں تھا، اللہ نے اتنی نعمتیں انہیں دی تھیں. اللہ نے فرمایا لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال. اللہ نے فرمایا کہ قوم سبا کو، اس علاقے کو، پورا ملک بہت خوشحال تھا، اور خصوصی طور پر اس کا جو کیپٹل سٹی تھا اتنا خوشحال تھا کہ دونوں جانب سے بڑی بڑی نہریں تھیں، دو بہت بڑے بڑے نہریں، اور اس میں جو ہے وہاں پر بند بھی تھے، ڈیمز وغیرہ بھی تھے. اور اس نہروں سے اللہ رب العالمین بہت ہی جو ہے پانی ان لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے فراوانی اللہ رب العالمین نے دی. اور اس باغیچے سے، اس پانی سے وہاں پر بڑے بڑے باغ بھی تھے. اللہ رب العالمین نے جو بڑے باغ تھے، جو بڑے باغ فرمایا جنتان عن یمین و شمال، تو بڑے باغ، دائیں جانب ایک بڑا باغ تھا اور بائیں جانب ایک بڑا باغ تھا. اتنے بہترین پھل اس کے اندر پائے جاتے تھے کہ اس کی تجارت سے یہ لوگ بہت آگے بڑھ گئے. صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بحری تجارت بھی تھی، سمندری تجارت بھی تھی، زمینی تجارت بھی تھی، اور کھیتوں کی پیداوار بھی تھی. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی. اور آج کی دنیا میں بھی جس ملک کے پاس یہ سارے تجارت کے اسباب ہوتے ہیں، سمندری راستہ، زمینی راستہ، اور جس کے پاس یہ زراعت، کھیتی وغیرہ کی جو ہے زمین ہوتی ہے، وہاں پر پیداوار ہوتی ہے، وہ ملک خوشحال ملک کہلاتا ہے. تو اس زمانے میں بھی ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، اللہ رب العالمین نے دیا تھا. اور اللہ رب العالمین نے کہا تھا کلوا من رزق ربکم، تم اپنے رب کا رزق جو ہے وہ کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، جو رب العالمین جو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ بہت ہی اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی موٹی تو ورب غفور، رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا. لیکن ان لوگوں نے چھوٹی غلطیاں نہیں کی، اس کے بعد بڑی بڑی غلطیاں کی. فاعرضوا، یعنی اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کیا، ظلم کیا. تو اللہ نے کہا فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر جو ایک بہت بڑا سیلاب جو ہے بھیج دیا. عرم کہتے ہیں ڈیم کو. اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو بہت بڑا ڈیم تھا وہ ڈیم ٹوٹ گیا
اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے عذاب دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ان کے پاس جو بڑے بڑے دو باغات تھے جس سے ان کی معیشت مضبوط تھی، اللہ رب العالمین نے ان دونوں باغوں کے بدلے دوسرے دو باغ دیا، یعنی انہی دو باغات کو دو دوسرے باغات میں تبدیل کر دیا. وہ باغات کیسے بدل گئے؟ فرمایا ذواتي اکل خمط واصل وشيء من سدر قلیل، اچھے پھل پھول بہترین چیزیں اس کے اندر جو اگتی تھی، اللہ رب العالمین نے اس میں کڑوے پھل اور جو ہے کانٹے دار درخت پیدا کر دیے. جب وہ سیلاب آ گیا، سیلاب میں باغ بہہ گئے، اور اس میں جب دوبارہ پیداوار ہوئی تو وہ پیداوار اچھے پھل کی نہیں، اچھی جو ہے پیداوار نہیں ہوئی، بلکہ کڑوے پھل نکل گئے، اس کے اندر سے کانٹے دار درخت نکل گئے. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے عذاب دیا، اور ان کی معیشت کمزور نہیں بلکہ پوری طرح گر گئی. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا ذالک جزیناہم بما کفروا، تو اس طرح سے ہم نے بدلہ دیا. کس بنیاد پر؟ بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ناشکری کی اختیار کی، اس کے لیے ہم نے انہیں اس طرح کا جو ہے بدلہ دیا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، تو اس طرح سے جو لوگ بھی ناشکری اختیار کرتے ہیں ہم انہیں اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا. چنانچہ یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے. اللہ رب العالمین جو بھی ہمیں رزق دیتا ہے، جو بھی ہمیں چیزیں دیتا ہے، اس پر ہم سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ مجھے دیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کریں، اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں. یہ ساری چیزیں اختیار کرنا ہے ایک حقیقی مومن کو. تو یہاں پر جو ہمیں ساری چیزیں بتائی گئی، چنانچہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر دنیا کے تعلق سے، دنیاوی مال و دولت کے تعلق سے ایک بات بتایا. فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری جگہوں پر انما اموالکم و اولادکم فتنہ بتاتا ہے کہ تمہارا مال بھی، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. تو یہ مال کس اعتبار سے فتنہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مال بہت زیادہ تھا. الا قال مترفوها، تو اس علاقے کے جو مالدار ترین لوگ تھے انہوں نے کہا انبیاء کرام سے انا بما ارسلتم به کافرون، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اور انہوں نے یہ کہا وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ہم آپ لوگوں سے زیادہ مال میں اور جو ہے اولاد میں زیادہ ہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب ملنے والا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں وہ لوگ کر کے صحابہ انبیاء کرام کے جو ہے ان کا انکار کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں کے پاس بلکہ دنیا میں ایک بہت ہی جو ہے ظلم معنی ایک قول ہے، لوگ سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ نے کہا تھا. سورہ فرقان میں یہ آیت گزری تھی لولا انزل الیہ ملک، فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانہ کیوں نہیں دیا، کہ اگر حقیقی معنوں میں اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ کو چاہیے تھا کہ خزانہ دے، اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہو، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے لیے ایک باغ ہو تاکہ وہ کھائیں. تو دنیا میں یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی، جس کے پاس زیادہ دنیا ہوگی، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اس کی بات سچی ہوتی ہے. یہ دنیا نے ایک فارمولا بنایا. تو اللہ رب العالمین نے اس فارمولا کو توڑتے ہوئے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو انبیاء کو ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں بتایا تھا کہ ہم جو چاہیں انبیاء کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا میں دینا، یہ دنیاوی زندگی کا دنیا ملنا یہ اصل مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور انبیاء کرام کی یہ لوگ مخالفت کیوں کرتے تھے؟ جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھا. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بہت زیادہ عیاشی تھے، بہت زیادہ عائش کرتے تھے، بہت زیادہ ان کا لائف سٹائل جو ہے الگ تھا دوسروں کے مقابلے میں. جب انبیاء کرام نے آ کر انہیں پیغام دیا کہ یہ سب غلط ہے، آپ جو یہ لائف سٹائل اختیار کیے ہوئے ہیں یہ حرام ہے، جو حرام چیزوں کے بارے میں جب انبیاء کرام بتاتے تھے تو وہ اپنا لائف سٹائل بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ اگر وہ نبی ہیں، اس بات کو اگر ہم تسلیم کر لیں گے تو سوسائٹی میں ہمارا جو مقام ہے اس مقام سے وہ آگے بڑھ جائیں گے،
اور ہم ان کے نیچے ہو جائیں گے. اس تصور کی وجہ سے وہ لوگ انبیاء کرام کی مخالفت کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ انبیاء کرام ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ مخالفت کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ لوگ مال و دولت کی بنیاد پر جو اترا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب ہے جو جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. چنانچہ یہاں پر ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں صرف مال یا پھر اولاد یا پھر کسی بھی نعمت کی وجہ سے ہم کسی حق بات کو نہ ٹالیں، کسی حق بات کی مخالفت نہ کریں. یہ بات ہمیں یہاں پر اس سے معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت میں بعض ازداد کا تذکرہ فرمایا. سورہ فاطر میں فرمایا اللہ رب العالمین نے ازداد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹس. اللہ نے کہا کہ کوئی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کوئی زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح اللہ رب العالمین اور قبروں میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں جن کی عبادت لوگ کر رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے ازداد کا تذکرہ کر کے بتایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. قبروں میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں مر کر کے اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے انہیں سنا دیتا ہے قبر والوں کو، لیکن آپ میں سے کوئی بھی قبر والوں کو کوئی بات سنا نہیں سکتا. آپ قبر کے پاس جائیں، پکاریں، چیخیں، دعائیں کریں، کچھ بھی کریں، آپ کی کوئی بات وہ سن نہیں سکتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی وہ قبر میں مرا ہوا آدمی سن سکتا ہے کوئی بات، ورنہ کچھ بھی کہہ لیں جا کر کے سن نہیں سکتے. تو اللہ رب العالمین اور یہ لوگ جو مر کے پڑے ہوئے ہیں کسی کی کوئی بات سن بھی نہیں سکتے. سن کر کے جواب دینا تو دور کی بات ہے، سن بھی نہیں سکتے. تو پھر یہ اور اللہ رب العالمین کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سمجھایا اور ان لوگوں کو بتایا کہ سمجھداری سے کام لو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس سورت کے اندر سورہ فاطر میں بتایا. اور اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے دنیا کے اندر، اگر اللہ رب العالمین ان کے ہر گناہ پر عذاب دینا شروع کرے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ رب العالمین انسانوں کو گناہ پر گناہ جو کر رہے ہیں ہر گناہ کے بدلے میں اللہ رب العالمین عذاب پر عذاب بھیجتا رہے گا تو اس دنیا کے اندر کوئی جانور ہی نہیں بچے گا. وہ جانور کیوں نہیں بچے گا؟ انسانوں پر جو عذاب آ رہا ہے اس عذاب میں جانور بھی ختم ہو جائیں گے، تو کوئی جاندار ہی اس دنیا کے اندر نہیں بچے گا. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. لیکن اللہ رب العالمین اس عذاب کو بعد کے لیے مؤخر کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ بعد میں نہیں ملے گا، ایک خاص وقت ہے اس کا، اجل مسمى، ایک خاص وقت ہے اس کا. اس وقت تک کے لیے اللہ رب العالمین اس کو مؤخر کر رہا ہے. جب وہ وقت آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ان لوگوں پر آئے گا. تو آپ میں یہ نہ سوچے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا. دنیا میں گناہ کر رہے ہیں، مختلف قسم کے فرعون دنیا میں آ رہے ہیں اور فرعون جیسا ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا جب وقت آئے گا، جب وہ وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین ضرور عذاب کا مزہ چکائے گا. ہم یہ نہ سوچے اپنی جانب سے کہ اللہ رب العالمین کوئی عذاب ہی نہیں بھیج رہا ہے ظالموں پر، یا پھر یہ کہ اس علاقے میں اللہ کا کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا ہے. یہ ہم طے کرنے والے نہیں ہیں کہ کب اللہ رب العالمین عذاب بھیجے. اللہ کا عذاب بھیجنا یہ اللہ کے پاس اس کا ایک خاص وقت ہے. جب وقت آئے گا تو پھر اللہ رب العالمین عذاب دے گا. ورنہ ہر ظالم قوم کو اللہ رب العالمین جب بھی وہ ظلم کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں عذاب دینا شروع کر دے تو کون بچے گا اس دنیا کے اندر؟ بلکہ مسلمان جو گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ جو کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ سودی لین دین کر رہے ہیں، یا حرام چیزوں کا کھانا پینا کر رہے ہیں، فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، یا پھر لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، یہ بھی تو بڑے گناہ ہیں. یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، کبیرہ گناہ ہے. اگر ایسے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین عذاب دینا شروع کر دے تو مسلمان بھی نہیں بچیں گے، کوئی جاندار ہی نہیں بچے گا. تو ایک اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خاص وقت رکھا ہے. اس وقت سے پہلے اگر لوگوں نے توبہ کر لیا تو بچ جائیں گے، اگر نہیں کیا تو پھر اس وقت پر جب اللہ کا عذاب آنا ہے آئے گا تو پھر کوئی نہیں بچے گا. اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ یاسین ہے. اس سورت کے سلسلے میں
بہت ساری ضعیف احادیث ہیں، لیکن کوئی بھی صحیح حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور خصوصی طور پر کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، یا پھر مرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں کہ میت کو فائدہ پہنچائیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ لیکن یہ جو سورت ہے بڑی اہم سورت ہے، اس سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس تصور کے ساتھ نہیں کہ اس سے جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ تصور نہیں، بلکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے توحید اور عقیدہ آخرت سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اللہ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی قدرتیں، کیسی کیسی چیزوں کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند، سورج وغیرہ، ستارے، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری یہاں پر دلیلیں دی ہیں کہ ان دلیلوں کو دیکھو کہ ان سارے آسمانی جو مخلوقات ہیں، زمینی مخلوقات ہیں، ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر عبادت تم کس کی کر رہے ہو؟ اور یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، جب ختم ہو جائے گا تو آخرت کا دن آئے گا۔ یہ ساری باتیں اس سورت کے اندر سمجھائی گئی ہیں، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کی محنتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک بستی والوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ ایک علاقے کی طرف اللہ رب العالمین نے 2 انبیاء کو ایک ساتھ بھیجا، ایک بستی کی طرف 2 انبیاء کو ایک ساتھ بھیجا، لیکن اس بستی کے لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اور نبی کو ساتھ میں بھیجا، تو 3 انبیاء ایک ساتھ گئے ایک بستی کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک نبی کا آنا خود بہت بڑی بات ہوتی ہے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ 3 انبیاء آئے، 3 انبیاء کے آنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے بات نہیں مانی، بلکہ ان لوگوں نے انبیاء سے کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، کہ آپ لوگ منحوس ہو، کہا انبیاء کرام سے۔ کتنی بڑی بات ان لوگوں نے کہی کہ آپ لوگ منحوس ہو۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر آپ لوگ اپنے کام سے باز نہیں آؤ گے، اپنا کام نہیں چھوڑو گے، تو ہم تم لوگوں کو پتھروں سے ماریں گے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری جانب سے یقیناً آپ لوگوں کو زبردست تکلیف ہوگی۔ یہ ان لوگوں نے دھمکایا انبیاء کرام کو۔ کتنی بڑی بڑی باتیں ان لوگوں نے کہی، انبیاء کرام نے بھی جواب دے دیا، قالوا طائرکم معکم، یہ جو منحوسی کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں یہ نحوست آپ ہی کے ساتھ رہے گی۔ یار انبیاء کرام نے اپنا کام کر دیا۔ انبیاء کرام نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پیغام پہنچائیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ آپ قبول کریں نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے، اگر قبول کریں تو اللہ کے انعامات ہیں، اگر قبول نہ کریں تو پھر آپ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ایک آدمی تھا اس بستی کا، اسے پتا چلا کہ 3 انبیاء میرے بستی کو آئے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے اللہ رب العالمین نے کہا وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اس علاقے کے کونے سے، اور اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگو، اے قوم کے لوگو، تم ان انبیاء کرام کی، ان رسولوں کی بات مان لو، ان لوگوں کی اتباع کرو۔ اور اس نے کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان لوگوں کی آپ اتباع کرو، یہ آپ لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، یہ لوگ تو بس آپ لوگوں کی ہدایت چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے بات پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہدایت پا جائیں، وہم مہتدون، اور یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، صحیح راستے پر ہیں یہ لوگ، آپ ان کی بات مان لو۔ اس آدمی نے آ کر سمجھایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں تو اس اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بستی والوں نے اس آدمی کا قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے تعلق سے، وہ جو نیک آدمی تھا، اس کے سلسلے میں فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس آدمی سے، نیک آدمی سے کہا گیا کہ اے نیک آدمی تو جنت میں داخل ہو جا۔ چنانچہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی بھی دعوت و تبلیغ میں دین کا کام کرتے ہوئے اگر دین کی خدمت کی وجہ سے اگر اس کو کچھ تکلیف ہوتی ہے یا اس سے مارا جاتا ہے یا اس کا قتل کیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔
تو یہاں پر وہ آدمی شہید ہو گیا، لیکن بقیہ رہے وہ لوگ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی، انبیاء کرام کی نافرمانی کی اور ان کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے زبردست عذاب کے ذریعے انہیں ختم کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ یہ ساری باتیں کچھ تھیں سورہ یاسین وغیرہ کے تعلق سے۔ سورہ صافات کا بھی ایک حصہ مکمل ہوا تھا، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا جو ہے شروع سے ابتدا سے اس کی باتیں آئیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان پر رحم فرما، اللہ ان کی مدد فرما، رب العالمین ظالموں کے لیے اگر کوئی گنجائش ہدایت کی اللہ انہیں ہدایت دے، ورنہ اللہ انہیں تباہ کر دے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔